اللہ خیرہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ حافظ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ کو، استاد کلیات الحدیث الشریف، فلیتفضل مشکورا جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال موسى لقومه استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما محترم اور معزز علماء کرام، عمائدین قوم و ملت، ذمہ داران جماعت و جمعیت، سامعین میں بیٹھے ہوئے میرے اپنے بزرگوں، میرے اپنے نوجوان ساتھیوں، آج ملک کے حالات، ووٹنگ اور ہماری ذمہ داری، اس عنوان پر جمعیت اہل حدیث بنگلور اربن نے یہ جو مجلس سجائی ہے، اس پر یقیناً وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ مختلف مکاتب فکر کی نمائندگی کرنے والے معزز حضرات، علماء کرام جو آج اس مجلس میں شریک ہیں، امت کے تئیں ان کی اپنی فکر مندی بھی یقیناً قابل ستائش ہی نہیں، قابل رشک ہے۔ آج کی اس مجلس کا مقصد عنوان سے آپ کے سامنے ظاہر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عنوان جس قدر زیادہ اس اسٹیج کے پیچھے دیوار پہ چمک رہا ہے یا نمایاں ہے، اس سے کہیں زیادہ سوشل میڈیا کے ذریعے آج کے نوجوان اور ہمارے اپنے قوم کے عام افراد کے دل و دماغ میں یہ رچا بسا ہوا ہے۔ بھائیو، وقت زیادہ نہیں ہے کہ لمبی گفتگو کی جائے، لیکن مختصر وقت میں چند اہم پہلوؤں کی طرف میں ضرور آپ کی توجہ پھیرنا چاہوں گا۔ آج کی اس مجلس میں مجھ کو اور آپ کو دو بنیادی باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ایک تو یہ کہ ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے آج، اور دوسرے یہ کہ اس ملک میں مسلم قوم کی حیثیت سے ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے اس وقت۔ میں ان دونوں باتوں پہ الگ الگ گفتگو کرنے کے بجائے مختصراً آپ کے سامنے اس پر روشنی ڈالوں گا۔ کچھ باتیں ملک سے متعلق، کچھ باتیں مسلمانوں سے متعلق، اس لیے کہ ہماری تقدیر، ہمارا اپنا مستقبل ملک سے جدا ہو کر کوئی الگ مستقبل نہیں ہے، اور یہ بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اس ملک کے مسلمان کو نظر انداز کر کے یہ ملک کبھی ایک اچھا ملک بننے والا نہیں ہے۔ بھائیو، آزادی سے پہلے اس ملک میں مسلمان حکومت کیا کرتے تھے۔ انگریزوں نے آ کے اس ملک کو غلام بنایا۔ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے مسلمانوں نے اور یہاں کے غیر مسلموں نے، بلکہ ہر طبقے کے لوگوں نے اپنی اپنی بساط بھر کوشش کی، اور اس کے بعد اس ملک کے آزاد ہونے کے بعد اس کے لیے ایک سیکولر ملک کی شناخت کو اپنی مرضی سے منتخب کیا۔ یہاں کی عوام نے منتخب کیا، یہاں کے لوگوں نے منتخب کیا، نہ تو کسی نے اس سیکولرزم کو مسلط کیا تھا اور نہ ہی کسی کی زبردستی کی وجہ سے یہ آیا تھا۔ میں یہ بھی بات آپ کے سامنے کہہ دوں، ہندوستان کا سیکولرزم دین پسند سیکولرزم تھا، یہ دین بیزار سیکولرزم نہیں تھا۔ یہاں ہر مذہب کے آدمی کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کا اختیار تھا، چھوٹ تھی، اسے اپنی مرضی سے جینے کا اختیار تھا۔ یہاں حکومتیں بنتی تھی نظام چلانے کے لیے، سسٹم چلانے کے لیے، لوگوں پہ حکومت کرنے کے لیے کبھی یہاں حکومتیں نہیں بنا کرتی تھی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سیکولرزم اپنی کمزوری کا شکار ہوتا گیا،
اور پھر وہ دور آیا جہاں پر یہاں کے حکمران یہاں کی عوام کے خادموں کے بجائے کہیں نہ کہیں یہ سمجھنے لگے کہ ہم یہاں کی عوام پہ حکومت کرنے والے. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اس نقطے کی تفصیل میں جاؤں، لیکن یہیں سے اصل میں اس ملک کی خرابی کی ابتدا ہوئی، جہاں ہم نے ملک عوام کے ہاتھوں میں رہنے دینے کے بجائے چند منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں دے دیا کہ اب وہ ہماری قسمتوں کے فیصلے کرنے والے بن گئے. اور آج جب اس وقت میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، اسی جذبے کے ساتھ رکھ رہا ہوں کہ ہم اور آپ کو سب سے پہلے اس حیثیت کو پہچاننا چاہیے کہ اصل قوت ہماری قوت ہے. یہ بات یاد رکھیں. میں نے کبھی کسی آدمی کے سامنے کہا تھا کہ میں سی ایم ہوں. میں نے کہا اس ملک کے اندر میں سی ایم ہوں، اور میں ایسا سی ایم ہوں کہ اس ملک کا صدر بھی میرے سامنے جھکنے پہ مجبور ہے. میں نے کہا سی ایم کا مطلب میں کامن مین ہوں. جمہوریت کے اندر ایک عام آدمی سب سے زیادہ طاقتور ہوا کرتا ہے. اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کا فرد تو دور کی بات ہے، پوری کی پوری قوم چند لوگوں کے ہاتھ میں کمزور ہو گئی، چند لوگوں کے سامنے پھر سے ایک غلامی کے نئے دور میں جا چکی. بھائیوں میری یہ بات آپ سمجھیں، آپ اس حقیقت کو سمجھیں. یہ ملک انگریزوں کی غلامی میں گیا. بعض محققین نے ایک بات لکھی ہے کہ انگریزوں کی تعداد جو اس ملک میں حکومت کرنے آئی صرف 1200 تھی، اور اس ملک کی آبادی اس وقت 40 کروڑ کی تھی. 1200 انگریزوں نے 40 کروڑ اس ملک کے باشندوں کو غلام بنا کے رکھا تھا. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے باہم مل کر اس ملک کو اس کی غلامی سے آزاد کروایا. آج پھر سے وہی صورتحال واپس لوٹ کر آئی ہے. میں یہ نہیں مانتا کہ یہ مسئلہ اکثریت اور اقلیت کا مسئلہ. میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ یہ مٹھی بھر چند لوگوں کا سازشی ذہن ہے جس نے اس پورے ملک کو غلام بنانے کی ایک نئی رسم ڈالی ہے، نئی بنیاد قائم کی. آج ایک مرتبہ پھر جس طرح انگریزوں کی غلامی سے آزادی کی جنگ لڑی گئی تھی، آج مخصوص قسم کی فکر اور نظریات رکھنے والے ایک طبقے کی غلامی سے آزادی کا مسئلہ ہے. بھائیوں میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا اور آپ کا معاملہ مسلم اور غیر مسلم کا نہیں ہے. میرا اور آپ کا معاملہ اقلیت اور اکثریت کا نہیں ہے. یہ اس ملک کی تقدیر کا معاملہ، اس ملک کے مستقبل کا معاملہ. ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نہ تو یہاں کی اقلیت کی حیثیت سے اکثریت کے خلاف لڑنے کی بات کر رہے ہیں، نہ تو ہم یہاں کسی کے ایک محاذ میں کھڑے ہو کر دوسرے محاذ کا مقابلہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہم اس ملک کے شہری ہیں. ہم اس ملک کے حق کے ساتھ، کسی کے احسان کے بلبوتے نہیں، اپنے حق کے ساتھ یہاں جینے والے وہ باشندے ہیں جو اپنے حق کی لڑائی لڑنے کی بات کر رہے ہیں. اور اس ملک کے عام شہری کو، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، یہاں کے عام شہری کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ملک کی تاریخ میں کبھی بھی کسی بھی مخصوص نظریے کا حامل یہ گروہ ہماری قسمتوں کا فیصلہ کرنے والا نہیں ہو سکتا. اور آج اصل مدعا یہی، آج اصل مسئلہ یہی ہے کہ ایک مخصوص ذہنیت نے اس ملک پہ اپنے ایسا رنگ چڑھایا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ 125 کروڑ کی آبادی چند ہزار، اور میں ذمہ داری کے ساتھ یہ تعداد بتا رہا ہوں، 125 کروڑ کی آبادی چند ہزار لوگوں کے ہاتھ میں کٹھ پتلی بنی نظر آتی ہے. اس سے زیادہ ہماری اور آپ کی کمزوری کی بات کیا ہو سکتی؟ ہمارا یہ ملک دنیا کے اندر فوجی طاقت کی حیثیت سے بڑی اونچی حیثیت رکھتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کے سامنے ہم طاقتور کہلائیں، اپنے گھر میں یہاں کی عوام اتنی کمزور ہو جائے کہ اس سیکولر ملک کے اندر رہنے والی قوم کو چند مخصوص لوگ اپنی مخصوص سوچ کے تحت ان کو اپنی غلامی میں لے لیں، ان کو بے آسرا بنا کر چھوڑ دیں، ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے چھوڑ دیں. اس سے زیادہ مجبوری کی کوئی کیفیت ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے. میرے بھائیوں، ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ اور میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. بگاڑ ایک جگہ پہ نہیں، اور بگاڑ آج سے نہیں، آج سے 70-80 سال پہلے شروع ہوا تھا، جس بگاڑ نے آج یہ رخ اختیار کیا. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے گو رکشک کے نام پر لوگ انسانوں کا قتل کرتے ہیں. میں مسلمان کی بات نہیں کروں گا، مسلمان میرا اپنا بھائی ہے، میں مسلمان کی حیثیت سے بات، لیکن میں بات کر رہا ہوں ملک کے مفاد میں. میں بات کروں گا ایک انسان کی حیثیت سے، میں بات کروں گا ہندوستان کے ایک شہری کی حیثیت سے. گو رکشک اگر کسی کی جان لے لیتے ہیں،
ملک کے اندر بحث اس پر چھڑتی ہے، ملک کے اندر بحث اس پر چھڑتی ہے کہ وہ جانور لے جانے والے قانونی طور پر لے جا رہے تھے، غیر قانونی طور پہ لے جا رہے تھے۔ او ظالمو، انسان کی جان کی قدر کرنا سیکھو، انسان کی جان کی قدر کرنا سیکھو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی بات کہی تھی، یہ پیغام تمہیں ہم دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات شرک اور کفر کے ساتھ حکومتوں کو باقی رہنے دے دیتے ہیں، لیکن ظلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی کسی حکومت کو باقی رہنے نہیں دیتے۔ بھائیو، اس مسئلے کو سمجھو، اس ملک کی کیا یہ بدقسمتی نہیں ہے؟ اخلاق کی جان چلی جاتی ہے اور پولیس تحقیق یہ کرتی ہے وہ گوشت گائے کا تھا یا کسی بکری کا گوشت تھا۔ کیس کون سا بننا چاہیے، کون سا بنتا؟ اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں، میڈیا جسے جمہوریت کے ستونوں میں سے ایک بنیادی ستون کہا جاتا ہے، آج یہ میڈیا یا تو بک چکا ہے یا ڈرا دھمکا کر مختلف قسم کے الزامات کے تحت دبایا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی ان دونوں سے آزاد ہو کر اگر اپنی زبان کھول لیتا ہے، گوری لنکیش کی طرح اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اس ملک کے اندر میڈیا اگر یہ اس صورتحال سے دو چار ہو تو آپ سوچیں اس ملک کے اندر سیکولرزم کی یا جمہوریت کی حفاظت کیسے ہو پائے گی؟ آپ یہ دیکھیں یہ زہر کہاں تک پہنچا ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ انتہا یہاں تک پہنچی، فوج جس کے ذمے ملک کی حفاظت تھی، یہ نظریات کا زہر، یہ افکار کی گمراہی کا زہر فوج تک پہنچ چکا ہے۔ فوج کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس فکر سے متاثر ہیں، آپ جانتے ہیں۔ عدلیہ ملک کے اندر انصاف قائم کرنے کی آخری اور پہلی امید ہے بہت سارے لوگوں کے لیے۔ وہ عدلیہ، آج سپریم کورٹ کے 3 موقر جج اس کی شکایت کرتے ہیں کہ اب عدلیہ کے اندر بھی وہ عدلیہ کی روح باقی نہیں رہی، وہ بھی اب خطرے سے دوچار ہے۔ اور انتہا تو یہ ہے صدر جمہوریہ جیسا معزز اور باوقار عہدہ بھی فرقہ پرستی کے رنگ میں رنگنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ اپنے خطاب کے اندر مخصوص طبقے کے طلاق ثلاثہ پہ غلط قسم کے ریمارکس پاس کرے، اس سے زیادہ نظریاتی شکست کی بات اور کیا ہو سکتی؟ بھائیو، اس ملک کی جو روح تھی، اس ملک کی جو جان تھی، آزادی کے بعد جس کے لیے منتخب کیا، جو سیکولرزم کی بات یہاں کی عوام نے منتخب کی تھی، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور میں پتے کی بات بتاؤں، ختم انہوں نے کیا ہے جن کا اس ملک کو آزاد کرنے میں کبھی کوئی کردار نہیں رہا ہے۔ ملک کو آزاد کرنے میں جن کا کبھی کوئی کردار نہیں رہا، انہوں نے اس کو ختم کرنے کی بات کی۔ اور میں واضح لفظ میں کہوں، کل جنہوں نے گاندھی کو قتل کیا تھا، آج وہ گاندھی کے نظریے کے قاتل بن رہے ہیں۔ کل ہم نے گاندھی کے قاتل کو تو شاید گرفت میں لے لیا تھا، آج گاندھی کے نظریات کے قاتل کی گرفت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اس سماج کی اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہو سکتی؟ میرے بھائیوں، میں بات کرنا چاہوں گا اپنی مسلم قوم کی بھی۔ مسلمانوں، میری یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ کو الجھایا جا رہا ہے، مدعے کے بعد مدعا، مسئلے کے بعد مسئلہ، ایک کے بعد نیا، نئے کے بعد ایک اور نیا، ہر ایک نئے مدعے کے بعد مدعا اٹھا کر آپ کو الجھایا جا رہا ہے تاکہ آپ الجھے رہیں، سلجھی ہوئی سوچ کے ساتھ کوئی مضبوط قدم آپ اٹھا نہ سکیں۔ آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ آپ کے سامنے جو صورتحال ہے بہت اچھی صورتحال نہیں ہے۔ آپ الجھ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک مدعے میں آپ اپنے آپ کو الجھائے جا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو الجھنے والے بننے کے بجائے معاملات آئیں گے، ان کا سامنا کیا جائے گا، لیکن اس سب سے بڑھ کر اس ملک میں مسلمانوں کے مستقبل سے متعلق قومی سطح پر ایسے منظم کوششوں کی سخت ضرورت ہے جو ہمیں نہیں، ہماری آنے والی آئندہ نسلوں کو پوری عزت کے ساتھ اور پورے حق کے ساتھ اور پوری آزادی کے ساتھ جینے کی ضمانت دے سکے۔ بھائیو، حالات آج خراب نہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ابھی ابتدا ہے۔ اگر گرفت نہیں کی تو کل اسی ملک کے اندر میری اور آپ کی اولاد، میری اور آپ کی نسلیں پتہ نہیں کتنی خطرناک صورتحال سے دوچار ہوگی۔ اپنے بچوں کے لیے دولت کمانے کی فکر سے زیادہ ان کے ملک کو، اس ملک کے اندر ان کے مستقبل کی فکر تمہیں کرنی پڑے گی۔ اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں چھوڑنے سے زیادہ اس ملک کے ہر خطے میں جا کر پوری شان، پوری آزادی سے جینے کے لیے اپنی نسل کے اس حق کی حفاظت کرنے کی آپ کو فکر کرنی پڑے گی۔ یہی وہ پیغام ہے جو آج ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ یہ بات سمجھیں، یہ جو منفی رویہ اختیار کرنے والی جو طاقتیں ہیں وہ چاہتی کیا ہیں، وہ کر کیا رہی ہیں؟ وہ کوشش یہ کر رہی ہیں کہ آپ کو
اسی صورتحال سے دوچار کیا جائے جو صورتحال برما کے مسلمانوں کی ہے۔ برما کے مسلمان قوم ایک ایسی قوم ہے جس کا کسی بھی زمین پر دعویٰ نہیں تسلیم کیا جاتا، وہ کسی ملک کے شہری نہیں، ان کے پیروں تلے کوئی زمین نہیں ہے۔ برما والے کہتے ہیں یہ ہمارے نہیں، بنگلہ دیشی کہتے ہیں یہ ہمارے نہیں، اور برما والے یہ پریشان ہیں کہ ہم ہیں تو کہاں کے ہیں۔ بھائیو، اس ملک میں وہی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہوں گا، بات ووٹنگ کے تناظر میں آئی، بی جے پی کی طرف سے یا فرقہ پرست تنظیموں کی طرف سے یا تیسرے چوتھے کی طرف سے یہ بیان وقتاً فوقتاً اٹھایا جا رہا ہے، چونکہ مسلم قوم کو ووٹ بینک کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے، اس لیے مسلم قوم سے ووٹ کا حق چھین لیا جائے۔ بھائیو، یہ معاملہ اگر آپ سمجھ سکیں، آپ کی طاقت کو چھیننے کی بات ہو رہی ہے، اور اگر اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، وہ کم از کم چاہتے یہ ہیں کہ اس ملک کے اندر مسلمان رہے لیکن دوسرے نمبر کا شہری بن کر رہے، ہر چیز کے اندر اس کی حیثیت برابری کی نہیں، اس کی حیثیت دوسرے درجے کی شہری کی ہے۔ بات میں لمبی نہیں کرنا چاہتا، کرنا کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے کہوں گا، اللہ نے فرمایا تھا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، دشمنوں کے مکر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بھائیو، یاد رکھو، میری اور آپ کی سیاست کے اندر بھی سربلندی کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جان سے زیادہ عزیز ہو، ہم دین سے جڑے، ہم رب سے جڑے، یہی اصل میں ہماری اپنی قوت ہے، اور یہ ایک ایسی قوت ہے کہ اگر ہمارا اور آپ کا رشتہ دین سے مضبوط ہوا، یہ دین سے رشتہ ہماری اپنی دنیا کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے گا، یہ ہماری اور آپ کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دبائی ہوئی، کچلی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی بنائے جانے کے بعد بھی ان کو ستایا جاتا تھا، انہوں نے شکایت کی، کہا موسیٰ آپ نبی نہیں تھے تب بھی ستائے جاتے تھے، آپ نبی بن کر آئے تب بھی ستائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب نقل فرمایا، اور یہی جواب، یہی پیغام، پہلا کام ہے جو مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، وَاصْبِرُوا، جمے رہو، جو سچائی ہے، جو حق ہے، جو دین برحق ہے، اس پر جمے رہو۔ ان الارض للہ، زمین کسی کی جاگیر نہیں، وہ رب ذوالجلال کی ہے۔ یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ زمین دیتا رہتا ہے، لیکن یاد رکھنا والعاقبۃ للمتقین، انجام ہمیشہ متقیوں کا ہی ہوا کرتا ہے۔ آپ اور میں سب سے پہلے اس بنیاد پہ محنت کریں، اور دوسرے نمبر پہ کرنے کا کام کیا ہے؟ بھائیو، دوسرے نمبر پہ کرنے کا کام یہ ہے کہ ملک کے موجودہ حالات، بالخصوص ہمارے اپنے صوبے کے جو حالات ہیں، ان کے تناظر میں یہ الیکشن جو آنے والے ہیں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ بھائیو، یہ بات سمجھیں آپ، اس وقت لوک سبھا میں مخصوص پارٹی کی میجارٹی ہے، راجیہ سبھا میں لیکن ابھی اقلیت میں، اور صدر ہند وہ انہی کی مخصوص سوچ کے ترجمان بنے بیٹھے۔ آپ اس حقیقت کو یاد رکھیں، اگر اس ملک، اس کرناٹک کے صوبے کے انتخابات کے اندر ایک مرتبہ اگر ایسی کوئی الٹ پھیر ہوئی جس کے نتیجے میں اگر مخصوص نظریات کے لوگ راجیہ سبھا میں بھی اگر اکثریت میں آئے، اللہ نہ کرے یہ ہو سکتا ہے، ابھی پچھلے دنوں اخبارات کی زینت بنی تھی، ایک لیڈر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ دستور ہند میں ترمیم شدہ دستور کی نئی شکل تیار ہے، صرف اکثریت لا کر اسے قانونی حیثیت دینے کی صرف انتظار ہے، صرف دیر باقی۔ ان حالات میں ہم اگر یہ سوچیں گے کہ ہمارے اپنے ووٹ کی حیثیت نہیں، ہماری اپنی کوئی پہچان نہیں، ہماری اپنی فرق نہیں پڑتا، یقین مانے لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی کا منظر دوبارہ ہم اور آپ دیکھنے پہ مجبور ہو جائے۔ بھائیوں، میں اس وقت یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں اللہ کا فضل و کرم ہے، مختلف مکاتب فکر ہی کے نہیں، مختلف تنظیموں کے بھی ذمہ دار بیٹھے، ہمارے اپنے کئی ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہیں، ملی کونسل کی بات ہو یا صدائے اتحاد کی بات ہو یا دیگر تنظیموں اور جمعیتوں کی بات ہو۔ میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیداری کی بات کی جا رہی ہے، اسے صرف ایک الیکشن تک محدود نہ رکھا جائے، یہ ملک کے پورے مستقبل کی بات ہے، ایک مستقل لائحہ عمل پر بار بار مل جل کر وقتاً فوقتاً اس قوم کی رہنمائی کی کوشش کی جائے، ورنہ یقین مانے ایک الیکشن میں آپ کی بیداری سے دنیا بدلنے والی نہیں ہے۔ اللہ بہتر جانے مستقبل کیا ہوگا، لیکن مستقبل کے ہر حال میں ہم اور آپ اگر باہم مل کر
پھر سے ایک مرتبہ وہی صورتحال پیدا کر پائیں جو آزادی کے بعد یا آزادی سے پہلے ہم نے اختیار کی تھی، اس ملک میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ حاضرین گرامی، میں بتانا چاہوں گا ہمارے اور آپ کے سامنے مسائل ہیں، ووٹ بانٹ دیے جاتے ہیں۔ ایسا ووٹ آپ ہمدردی میں دیتے ہیں، کہتے ہیں میری قوم کا ہے، میرا دوست ہے، مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں، آپ مسلمان سمجھ کر ووٹ دیں، اس کا ووٹ آپ کا ضائع ہو جائے، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ منصوبہ بندی کے ساتھ ایسے آدمی کو ووٹ دیں جو ہماری بات کر سکے۔ مجھے یہ بات کہنے دیں، ابھی محترم نے آپ کے سامنے شیخ حنیف افسر عزیزی حفظہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی۔ قوم کے ہمارے اپنے جو لیڈر ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھی مل بیٹھ کر یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے قوم کے نام پہ جو ووٹ دیے تھے اس کے لیے کتنی مرتبہ آپ کی زبان کھلی، کتنی مرتبہ آپ نے ہمارے حق میں بات کرنے کی کوشش کی۔ میں جانا نہیں چاہتا، طلاق ثلاثہ کے موقع پہ جو صورتحال دیکھی گئی آپ جانتے ہیں، ہمارے اپنے ووٹوں سے جانے والے اگر ہماری اپنی بات پارلیمنٹ میں نہ کہہ سکیں تو پھر کس قسم کی نمائندی اور کس بنیاد پہ ہم ایسے نمائندوں کو ووٹ کرنے کی بات کریں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بغیر کسی پارٹی کے، اور یہ بھی کہہ دوں میں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس مخصوص حالت میں کسی مخصوص پارٹی کی طرفداری کی بات کی جا رہی، ہم ہر پارٹی کے محاسبے کی بات کر رہے ہیں، پچھلے 60 سالوں میں کس نے کیا کیا اور اگلے 60 سالوں تک کون کیا کرے گا، یہ خالص مسلم مفاد کی بنیاد پر بات کی جائے۔ میں کہتا ہوں کبھی ہم ضرورت سے زیادہ سیکولر ہو گئے، ہم ضرورت سے زیادہ سیکولر ہو گئے۔ لوگ جاٹ ریزرویشن کی بات کر کے بھی وہ سیکولر باقی رہتے ہیں، لوگ پٹے دار کے ریزرویشن کی بات کر کے بھی سیکولر رہتے ہیں، اور ہم اتنے سیکولر، ہمارا حق بھی لینے کے لیے میں مسلمان ہوں میرا حق دو کہنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنی زیادہ بھی سیکولر ہونے کی ضرورت نہیں۔ سیکولرزم کا معنی جس طرح 60 سالوں میں اس ملک کے مسلمان نے اس دنیا کے سامنے رکھا ہے، ایسی مثال دنیا کی کوئی اقلیت نہیں پیش کر پائے گی۔ اس لیے جھجکنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں اس لیے کہ اپنے حق کی بات کرنا سیکولرزم کے خلاف نہیں ہے، اپنے حق کی بات کرنا یہی اصل میں عین روح ہے۔ اور میرے بھائیوں، مسلمان کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ صرف آپ اپنے حق کی بات نہ کریں، اس ملک کے ہر مظلوم کے حق کی بات کریں، اس ملک میں ہونے والی ہر ناانصافی کی بات کریں۔ اور میں یہ بات صاف لفظوں میں کہوں، ہم نے جو سوال اخلاق کے بارے میں اٹھایا تھا وہ اخلاق نہ ہو کر رام یا رمیش بھی ہوتا، اس کے ساتھ اگر ظلم اور ناانصافی ہوئی ہوتی، حلف الفضول کی طرح ہم وہ آواز ضرور اٹھاتے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ تمام ذمہ داروں سے پہلے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، التماس یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لمبی جنگ ہے، 70 سال تک 80 سال تک محنت کرنے کے بعد آج وہ جہاں ہیں وہاں پہنچے ہیں۔ آپ اگر اس سوچ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بگاڑ میں وقت نہیں لگتا، تعمیر میں وقت لگتا ہے۔ 70 سال میں وہ بگاڑ پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے، تعمیر کے لیے مجھ کو اور آپ کو کتنی محنت کرے گی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ عمائدین قوم و ملت، قوم کے علماء، تنظیموں کے ذمہ دار اور خاص طور پہ مشترکہ جو محاذ ہمارے اپنے، یہ سب اپنا کردار ادا کریں اور قوم کی صحیح رہنمائی کریں۔ اور میں آخری گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ اور ہم اپنے ووٹ کو بٹنے، اپنے ووٹ کے خریدے جانے یا ووٹ سے غائب رہنے یا کسی بھی قسم کی ایسی حرکت کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچیں کہ میں جو کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، اس کے ذریعے میں اپنی قوم کی کیا خدمت کر رہا ہوں۔ قوم کی خدمت کی بات کریں، ملت کی خدمت کی بات کریں، اور قوم کی خدمت ہی اصل میں ملک کی خدمت کی ابتدا ہے، اس کی فکر کریں۔ اور آخری بات یہ بھی کہہ دوں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تدبیر سے پہلے بھی ہتھیار ہے، تدبیر کے ساتھ بھی ہتھیار ہے، اور تدبیر کے بعد بھی ہتھیار ہے۔ اپنی دعاؤں کے اندر اپنی قوم کے لیے، اپنے قوم کے مستقبل کے لیے، اور اس ملک کے لیے جس ملک کی ہماری اور آپ کی یہ مٹی ہے، جس ملک سے ہم اور آپ بنے ہیں اور جس ملک کی مٹی میں ہم اور آپ کو ملنا ہے، اس ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تدبر و تفکر کے ساتھ شیخ کی باتوں کو